یہ سب ہمارے ہیں۔ اگر ہم ان جگہوں کی حفاظت کریں گے تو پھر یاد رکھیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اپنا ایمان بچانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ جب مسجدیں ہماری اگر موجود نہ ہو تو بتائیں ہم اور آپ کس جگہ پر جا کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے؟ یہ مسجد ہے جن کی چہار دیواری سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنا قیمتی مال اس مسجد کے لیے لگانے کو تیار رہیں میرے بزرگوں، ورنہ دنیا کے اندر تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی، انسان پوری زندگی تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، بہت مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور اتنی مشقتوں کے برداشت کرنے کے بعد ایک عالیشان مکان تیار کرتا ہے، جس مکان کی تیار کرنے پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی مکمل حلال رزق سے اپنا عالیشان مکان بناتا ہے اور وہ اس لیے بناتا ہے کہ میرے بچے کبھی بھی حرام کاری کی طرف قدم نہ بڑھائیں، عالیشان مکان بنایا تاکہ اس کے اندر میرے گھر کی عورتیں بھی اللہ رب العزت کا نام بلند کرے، تو یاد رکھے اس باپ کو اجر و ثواب ملے گا، اس باپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ میں ایک جگہ گیا جس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی بات چلی، بہت سارے مرد حضرات اپنے اپنے اعتبار سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے۔ اس میں ایک عورت ایک نوجوان لڑکی اپنے شوہر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائی، آپ نے بہت ساری زمین جائیداد خریدے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے اگر اتنی دولت عطا فرمائی ہے تو کچھ اللہ کے گھر کے لیے بھی قربانی دیں۔ چنانچہ جو مسجد بنانے کے لیے تیار ہوئے ہیں ان سے جا کر کے وہ عورت پردے میں ملتی ہے، ان کے چچا اپنے چچا کہلاتے ہیں، وہ ان سے ملتی ہے اور کہتی ہے میرے بارے میں آپ کسی کو مت بتائیے گا، میں 2 منزل تک جتنی بھی اینٹ لگیں گے میں تمام اینٹ کا پیسہ دینے کے لیے تنے تنہا تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس اینٹ کے پیسے میں کسی اور کا پیسہ شامل نہ ہو، تاکہ اللہ کے سامنے میں یہ گواہی دوں کہ اے بار الہ اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں کہ میں مکمل آپ کا گھر تیار کر سکوں، کم از کم اینٹ جس کے اندر کسی کی شرکت نہیں، میں تنے تنہا اس میں شریک نہیں ہوں۔ اے اللہ میرے اس دینے کو قبول فرما، ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مرد قلندر، وہ عالم دین جو اس کام کا بیڑا اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ذرا آپ بتائیں جنہوں نے اس میں حصہ لی ہے وہ ایک عام عورت ہے، وہ بالکل نوجوان ہے جن کی ابھی چند سال پہلے شادی ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے اوپر انہیں کتنا بھروسہ ہے کہ وہ فوراً کہتی ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں مل جائے، آخرت میں ہمیں جو نبی نے فرمایا من بنا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر فرمائے گا، وہ گھر ہمیں مل جائے، وہ گھر ہمیں مل جائے۔ میرے بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ تیرے جسم کے اعضاء تیرے اسرار بولیں گے، زبانیں بند ہوں گی اور در و دیوار بولیں گے، کیا تھا ظلم جس پر وہ تیرے آگے آ کر تم اپنی نیکیاں دے دو، یہی حقدار بولیں گے، سنبھل کر بولنا پیارے کہ یہ محفوظ ہوتے ہیں، چلیں گے ٹیپ جب رب کے تیرے کردار بولیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دولت عطا فرمائی
آئی ہے. یاد رکھیں اگر ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ورنہ جب ہماری روح نکلنے والی ہوگی اس وقت ہم کہیں گے پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. بچے کہیں گے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ تو جا رہے ہیں, چلے جائیے, اور اس کے بعد آپ کا جو چھوٹا ہوا مال ہوگا اس کے اندر سبوں کی شرکت, سبوں کی حصے داری, سبوں کے درمیان تقسیم شروع ہو جائے گا. میرے بزرگوں, اللہ نے اگر ہمیں بہت سارا مال عطا فرمایا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کچھ حصہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کی باری آئے تو اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بلڈنگ بنا دیے اور بنانے کے بعد اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور وہ بہت کچھ احساس اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی امید کسی کے سامنے ظاہر کریں, لیکن موت کا فرشتہ سامنے آ چکا ہے. وہ بولنا بھی چاہے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. یہ وہ نام اعمال کے اجر و ثواب ہے جو ہم اور آپ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے ہم اس آنکھ کھلے ہوئے وقت میں ہم وہ کام کر جائیں تاکہ بعد میں ہمیں اور آپ کو احساس نہ ہو. نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, قیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے گی. میرے بزرگوں, یہ دولت, یہ ثروت, یہ مال, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین علیہ السلام پر قربان کرے. صحابہ کرام کی حالت یہ, نبی علیہ السلام اگر ایک بار اعلان فرما دے تو صحابہ فوراً اپنے گھر کا سارا مال لانے کو تیار ہو جاتے. میرے بزرگوں, یہ دنیا چند روزہ ہے. قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اصل میں ہمارے حضرت قاری شفیع اللہ صاحب نے فرمایا 2 گھنٹہ بیان کرنا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں حضرت کو تو اشارہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ظاہر ہے وقت کافی زیادہ ہو گیا, اور اگر ہم اور آپ رات میں کچھ جلد سونے کی فکر کرتے ہیں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوگا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں, وہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا شاید, وہ آج کے مسلمانوں کے اوپر بالکل صادق آتا ہے. ہماری مسجدیں بہت عالی شان بن جاتی ہے لیکن مسجد کے اندر کوئی نمازی نہیں ملتا. میرے بزرگوں, یہ تو گاؤں دیہات کی بات نہیں, میں شہر کی بات کر رہا ہوں. جب میں 6 سال پہلے گدری بازار کے اندر تھا تو ایسے ہی کبھی پروگرام سے رات میں واپس جاتا, فجر کی اذان ہوتی, اذان دینے والے اذان دے دیتے اور اس کے بعد وہ کہتے امام صاحب آپ سوئے ہوئے اٹھیے نا. میں بولا کہ تو پھر آپ, تو اب میں سو رہا ہوں, آپ جائیے نماز پڑھا دیجیے. میں نے کہا وہ آپ کا کام ہے اذان دینا, میرا کام ہے نماز پڑھانا. اب آپ آرام کیجیے, اب میں جاؤں نماز پڑھانے. میں جب اوپر گیا تو دیکھا ایک نمازی ہیں, اور وہ نمازی کیسے ہیں جن کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوتی, یعنی روزانہ. اچھا وہ پیسے, بہت پیسوں کے مالک, اللہ نے بے شمار انہیں دولت عطا فرمائی, تقریباً 2-3 لاکھ روپیہ یا 4 لاکھ روپیہ انہیں تو صرف مہینہ آتا ہے دکانوں کا, اور خود ان کی بڑی دکان ہے جس میں انہیں کافی زیادہ اللہ تعالیٰ نے منفعتیں فائدہ رکھا ہے. میرے بزرگوں, یہ ساری چیزوں کے باوجود بیچارے تہجد گزار ہیں, دن بھر کام کرتے ہیں, رات کے وقت میں فجر سے کچھ پہلے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. یاد رکھیے یہ صرف
صفت اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو رزق حلال عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ انہیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرماتا ہے۔ اگر مال حرام ہماری زندگی میں آ گیا، عبادت کے اندر لذت نہیں آ سکتی۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا، تو خیر وہ صاحب بیچارے نماز میں موجود ہیں، تنے تنہا ہیں۔ میں نے کہا چچا اب آپ تکبیر کہیے۔ وہ کہنے لگے تکبیر میں کیسے کہوں؟ میں نے کہا جو آپ کو تکبیر یاد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیے نا۔ تو وہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے پھر میں آگے سے بول رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ پھر وہ کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب بولیے۔ پھر میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ پھر وہ بولے، مطلب ہر بات میں آگے سے بولنا پڑتا تھا، پھر یہ بول دے۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں ان کا نام نہیں لیا ہوں، لیکن احساس دلانا چاہتا ہوں ہماری مسجدیں بہت عالی شان بن جاتی ہے۔ اتنے گھر مسلم کے ہیں لیکن اس میں سے چند لوگ ہی مسجد کے اندر آ پاتے ہیں۔ کیا اللہ کا جو گھر ہے وہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی گواہی نہیں دے گا کہ اتنے گھر موجود ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں کوئی آنے کو تیار نہیں؟ اور جب اگر حکومت وقت کہے کہ ان مسجدوں کو مسمار کر دو، گرا دو، تو پھر ہمارے آپ سب آدمی کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ کے گھر کو آپ کیسے گرا رہے؟ میرے بزرگوں، جب ہم اور آپ اگر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اپنا خون پسینہ بہا کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کریں تو ہم اس گھر کو آباد کرنے کی بھی فکر پیدا کریں۔ میرے بزرگوں، اور جب آباد کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ ہمیں کچھ اتنی سی بھی مہلت عطا فرمائیے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ بچپن سے لے کر جوانی گزری، جوانی سے لے کر بڑھاپا آیا، نماز پڑھ رہے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں بہت بڑے نمازی ہیں، پتہ چلا کہ جب تنے تنہا نماز پڑھنی ہوئی تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ایک آدمی دور سے آیا دوڑا اور دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی، اب وہ مسجد کی دہلیز پر خوب زار و قطار رو رہا ہے۔ مقتدی لوگ جب باہر آئے کہنے لگے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ کہا دیکھیے آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ جماعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن آپ اس قدر مت روئیے۔ آپ جو روئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی جانب متوجہ ہو گئی، اب آپ جائیے نماز پڑھیے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری جماعت چھوٹ گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو اللہ اکبر کے بعد ثنا کے بعد الحمدللہ